الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ماہ شوال کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ ماہ شوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان 12 مہینوں میں سے اسلامی سال کا 10واں مہینہ ماہ شوال ہے۔ اس ماہ مبارک کا شمار حج کے مہینوں میں ہوتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی 1 تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ اس عید الفطر کے دن کو یوم رحمت، یوم مغفرت بھی کہتے ہیں۔ یوم رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کے روزے اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں، عید کا دن آتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے روزے دار امتیوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اس لیے اس دن کو یوم رحمت کہتے ہیں۔ یوم مغفرت اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ دار کے جو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتا ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے روزے دار امتیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے بڑے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ ماہ رمضان مبارک کی تمام بہاریں، رحمتیں، برکتیں اور تمام عبادات ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد چاند رات کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے بعد عید الفطر کی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مقدروں اور نصیبوں میں کی۔ یہ ساری نعمتیں امت محمدیہ کی خوش قسمتی کا ذریعہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب نے جو رمضان المبارک میں عبادات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمایا، آمین۔ شوال المکرم کا جو مہینہ ہے، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے صاحب ایمان کو عمل کرنے کی ایک ترغیب ہوتی ہے۔ شوال المکرم کی بھی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن میں سے اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو عید الفطر کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایسی خوشی ملی جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دوسری خصوصیت اور نسبت اس مہینے کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا زیادہ قرار دیا ہے۔ جو ایک نیکی کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس ضابطے اور قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا 1 سال پورا روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینہ رمضان مبارک کے روزوں کا ثواب 10 مہینے اور 6 شوال المکرم کے روزوں کا ثواب 60 روزوں کے برابر، یعنی 2 مہینے کے روزوں کا ثواب۔ تو 10 مہینے رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب اور 2 مہینے شوال المکرم کے روزوں کا ثواب، تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تیسری خصوصیت شوال المکرم کی یہ ہے کہ جب حج کی ابتدا ہوتی تھی تو اس وقت لوگ احرام باندھ کر، جب سواریوں کی سہولت اور آسانی نہیں ہوتی تھی، گھروں سے احرام باندھ کر شوال کے مہینے میں ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اس مہینے کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں ایک دستور تھا کہ اس مہینے میں شادیاں نہ کرو، رخصتیاں نہ کرو، اس میں نحوست آ جاتی ہے۔ اس عقیدے کو ختم کرتے ہوئے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو ختم کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا، اور اسی طرح شوال کے مہینے میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مکرم میں نکاح فرمایا۔ یہ 4 نکاح آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال المکرم میں فرمائے۔ 5ویں نمبر پر شوال المکرم کے مہینے کی خصوصیت اور نسبت یہ ہے کہ ایک موقع پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اعتکاف نہیں فرمایا۔ اس اعتکاف کی قضا ادا کرنے کے لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال المکرم میں اعتکاف فرمایا۔ شوال کے مہینے میں اسلامی اعتبار سے بہت سارے واقعات آئے۔ زکوٰۃ کے حصول کا باقاعدہ حکم شوال کے مہینے میں آیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر اسی مہینے میں تشریف لے گئے، پھر واپسی بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ غزوہ احد اسلام کی سب سے بڑی دوسری جنگ اسی مہینے میں ہوئی۔ 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوئیں۔ آسمان سے فرشتوں کا زمین پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدد و نصرت کے لیے اترنا اسی شوال کے مہینے میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادتیں بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوئیں۔ غزوہ طائف، غزوہ حنین، یہ سارے غزوات اسی مہینے کے اندر ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری عظیم شخصیات اسی ماہ شوال میں پیدا ہوئیں اور بہت ساری عظیم شخصیات کی وفات اسی ماہ شوال میں ہوئی، اور اسی طرح بہت سارے تاریخی نام وہ بھی شوال کے مہینے کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی خاص نسبت اور خصوصیت ہے۔ اسی لیے ماہ شوال المکرم کا مہینہ بہت بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح ماہ شوال المکرم بھی بہت سارے واقعات کے ساتھ اور بہت ساری نسبتیں بھی اس کو حاصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم ان تمام خصوصیت اور نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔